بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج اس آن لائن سیمینار میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ یہ سیمینار جو ہمارے محبوب استاد اور مشفق استاد حضرت مولانا سید محمد واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل فورم کے اور دارالرشید کے، جن کے تعاون سے یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ دارالرشید کے ذمہ دار ہمارے دوست اور ساتھی مولانا جعفر مسعود حسنی ہیں اور ان کے صاحبزادے مولانا خلیل اور مولانا امین، تو ان پر تو خاندانی فریضہ تھا کہ حضرت مولانا کی یاد میں اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جائے۔ اسی طرح سے مسلم انٹلیکچوئل فورم کا حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور ڈاکٹر عمار صاحب واقعی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس یادگار تعلق کو ایک حقیقت بخشی۔ ان کے والد ڈاکٹر یونس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ مولانا واضح صاحب سے بڑے قریب تھے، اور اپنے مضامین عربی کے ترجمے مولانا کو پیش کرتے، مولانا کی تصحیح کے بعد وہ الرائد میں چھپتے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ اگر مولانا ڈاکٹر یونس صاحب اس وقت حیات ہوتے تو شاید وہ مولانا واضح صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پروگرام منعقد کرنے میں پیش ہوتے۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر عمار صاحب نے اپنے والد صاحب کا جو تعلق تھا اس کو برقرار رکھا اور اس پروگرام کا اتنے بڑے پیمانے پر انعقاد کیا۔ ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں۔ استاد محترم مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں ہی نہیں بلکہ ان کے سارے شاگرد بہت قریب رہے ہیں، اور مولانا کے انتقال کے بعد ہم لوگوں نے مضامین عربی میں بھی لکھے، اردو میں لکھے۔ پھر میں نے کتاب مرتب کی مولانا کی زندگی پر اور کارناموں پر، جو مغرب سے شائع ہوئی اور اب ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ استاد محترم کی زندگی پر ایک کام کرنے کا موقع ملا۔ اس مختصر بات میں حضرت مولانا کی زندگی کے تین پہلوؤں کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ ایک تو مولانا کی صحافت، دوسرے مولانا کی تدریس، اور تیسرے مولانا کی شفقت جو اپنے طلباء کے ساتھ تھی۔ جہاں تک صحافت کا تعلق ہے تو ہندوستان میں اور عالم عرب میں بہت سے مسلمان صحافی ہوئے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے صحافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے تھے۔ ان میں عالم عرب میں مصطفیٰ سبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے سعید رمضان رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی لوگ تھے۔ اور ہندوستان کے اندر بھی بہت سے لوگ تھے اردو میں لکھنے والے، اور عربی میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بعد مضامین تھے، اور آخر میں سید محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین صحافت کی دنیا میں بڑے مقبول تھے۔ لیکن سارے صحافیوں کے اندر جو چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ ان کے لکھنے کا انداز داعیانہ ہوتا تھا، دعوتی نقطہ نظر سے لکھتے تھے عالمی صحافت کے مسائل پر۔ مسلمان صحافیوں کو ایسا صحافی نہیں تھا جو صحافی اصول پر اور اسی زبان میں حالات اور حوادث کا تجزیہ کرے۔ مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تجربہ رہا ہے آل انڈیا ریڈیو میں کام کرنے کا، تو وہ صحافت کی دنیا سے واقف تھے، اس کی زبان سے واقف تھے، اس کے اسلوب سے واقف تھے۔ جیسے ہندوستان ایک زمانے میں مشہور تھے خوشونت سنگھ، اور انگریزی میں رابرٹ فسک وغیرہ، کہ یہ لوگ جس طرح سے صحافی دنیا میں کام کر رہے تھے، مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ کا انداز وہی تھا۔ وہ صحافت کی زبان میں، صحافت کے اسلوب میں، اور اسی طرح ان مسائل پر جو صحافیوں کو دلچسپی ہوتے تھے، ان مسائل پر عالمی تناظر میں، اور ہندوستان کے مسائل تو ہندوستانی تناظر میں اسی زبان میں، اسی اسلوب میں مفکرانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے اور لکھتے تھے، اور نقطہ نظر آپ کا اسلامی ہوتا تھا۔ تو یہ آپ کی تحریریں جو اس موضوع پر ہیں وہ نہایت ہی گہری ہیں، جامع ہیں، اور صحافی رنگ کی حامل ہیں۔ اس طرح کا رنگ بہت کم ملتا ہے مسلمان صحافیوں میں۔
تو یہ مولانا کی خصوصیت ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔ مولانا جب لکھتے تھے ان موضوعات پر تو صحافت کی زبان استعمال کرتے تھے، ایک مسلمان صاحب قلم کی حیثیت سے لکھتے تھے، لیکن زبان صحافی ہوتی تھی، اسلوب صحافی ہوتا تھا، یعنی عالمی صحافت میں اس کو مقبولیت حاصل ہو۔ آج کل عالم عرب میں بھی اس طرح کا کوئی لکھنے والا موجود نہیں۔ صحیح بات ہے کہ مولانا کے انتقال کے بعد یہ بہت بڑا خلا ہوا کہ ایک بہترین اور کامیاب صحافی تجزیہ نگار کا دور گزر گیا، اور بظاہر ان کی جانشینی کا اتنا بڑا امکان نہیں ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ ان کے شاگردوں میں سے جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ ان کی جگہ سنبھالیں۔ یہ تو مولانا کا صحافتی کردار۔ دوسری اہم چیز مولانا کی تدریس ہے۔ بحیثیت مدرس مولانا بہت ہی کامیاب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص طور سے ندوے کے اندر عربی مضمون نگاری اور عربی ترجمہ کرنے کی صلاحیت جس طرح سے مولانا نے پیدا کی، اس کی نظیر ندوے کی پوری تاریخ میں نہیں ہے۔ ندوے کی پرانی تاریخ میں آپ کو ایسے اساتذہ مل جائیں گے جن کی زیر نگرانی 4-5 طلباء، 10 طلباء، 20 طلباء نے عربی لکھنے کی صلاحیت پیدا کی، لیکن ایسا کوئی استاد نہیں ملے گا جس کی نگرانی میں سینکڑوں لوگوں نے یہ تربیت حاصل کی ہو۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامہ ہے کہ جب تک ندوے میں رہے الرائد کے ذریعے سے اور اپنی انشاء اور تعبیر کے گھنٹوں میں انہوں نے پوری محنت کر کے طلباء کی نسلیں تیار کی عربی لکھنے کے لیے، اور آج ان کے شاگرد ہندوستان کے اندر دلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، اور ہندوستان سے باہر عالم عرب میں، قطر میں، دبئی میں اور مختلف جگہوں پر یورپ امریکہ میں بھی کثرت سے موجود ہیں جو بہترین عربی لکھتے ہیں، اور ان سب کا احساس ہے کہ انہوں نے یہ تربیت مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی ہے۔ اس موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ حدیث میں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ جب کسی بڑے محدث کا انتقال ہو جاتا جس کی سند بہت اونچی ہوتی تو لوگ اس کے بارے میں لکھتے کہ نزل الناس بموتہ درجہ، ان کے انتقال کے بعد لوگ ایک زینہ نیچے آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سند ان کے ذریعے سے تھی اور اونچی تھی، اب ان کے انتقال کے بعد اس میں ایک نام اور بڑھانا پڑے گا، اب وہ اتنی اونچی سند دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ مثلا سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روایت کرتے تھے امام زہری سے اور اکابرین سے۔ جب امام سفیان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا نزل الناس بموتہ درجہ۔ اب تک اگر لوگ چاہتے زہری کی روایت کرنا تو امام سفیان کے واسطے سے روایت کرتے، اب امام سفیان کے انتقال کے بعد لوگوں کو ایک اور نام بڑھانا پڑے گا، ان کے کسی شاگرد کا، پھر سفیان کا، پھر امام زہری کا، تو اس کو کہتے تھے نزل الناس بموتہ درجہ۔ جس طرح حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد شاید دنیا میں مولانا عبدالرحمن مبارک پوری کوئی شاگرد نہیں تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد نزل الناس بموتہ درجہ۔ استاد محترم حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے، تدریسی کارنامے جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے بار بار احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جملہ لکھنا ناکافی ہے کہ نزل الناس بموتہ درجہ، کہ آپ کے انتقال کے بعد لوگ ایک زینہ نیچے آ گئے، بلکہ صحیح بات لکھنے کی یہ ہوگی نزل الناس بموتہ درجات، کہ ان کے انتقال کے بعد لوگ کئی زینے نیچے آ گئے، یعنی ان کے بعد ان کے نمبر 2 کا کوئی استاد نہیں ہے، نمبر 3 کا بھی نہیں ہے، کئی بیچ میں اتنے گیپ ہو گئے، اتنا خلا ہو گیا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مولانا نے جس طرح سے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، اتنے لوگوں کی تربیت کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ 10 کے بعد 9 نمبر پر لوگ آ گئے اور 10 کے بعد 8 پر آ گئے، صحیح بات ہے کہ لوگ 5 اور 4 سے بھی نیچے گر گئے ہیں، تو یہ بہت بڑا خلا ہے، اور بظاہر پر کرنے ایسے اساتذہ نہیں ہیں جو اس خلا کو پر کر سکیں۔ تو مولانا کی تدریس کے لیے میں یہی جملہ استعمال کروں گا کہ مولانا کے انتقال کے بعد نزل الناس بموتہ درجات، لوگ کئی درجے نیچے آ گئے، اور مدرسین میں وہ خلا پیدا ہوا ہے جس کا بظاہر پر ہونا مستقبل قریب میں جس کا امکان بہت کم ہے۔ تیسری چیز جس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا وہ مولانا کی شفقت ہے۔ مولانا کو اپنے شاگردوں سے اور جو لوگ بھی مولانا قریب تھے بے انتہا محبت و شفقت تھی۔
ہم لوگ ان کے پاس بیٹھتے تو ایسا لگتا جیسے باپ کی بو محسوس ہوتی، وہ سکون ملتا، وہ تسلی ملتی۔ اگر مولانا خاموش ہوتے تو خاموشی میں بھی ایک لذت تھی، ان کے پاس خاموشی سے بیٹھنے میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی، اور دل جو ہے ان کی طرف مائل ہوتا تھا۔ اور ہم لوگ ان سے خاموشی میں اسی طرح سیکھتے تھے جس طرح جب مولانا تکلم فرماتے اور ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے، تو آپ کا سکوت، آپ کی خاموشی، ان میں عجیب غریب درس تھا، عجیب غریب محبت تھی، آپ کی شفقت تھی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں انگلینڈ آنے کا میرا فیصلہ ہوا اور مولانا رابع صاحب، استاد محترم حضرت مولانا رابع صاحب نے فیصلہ کیا، تو ایک مرتبہ مولانا واعظ صاحب کے ساتھ میں مہمان خانے میں آ رہا تھا، تو مولانا رابع صاحب بھی وہاں پر تھے۔ تو حضرت مولانا واعظ صاحب نے مولانا رابع صاحب سے فرمایا کہ یہ اکرم جو ہے ایک کام کے آدمی تھے اور آپ ان کو باہر بھیج رہے ہیں۔ تو مولانا رابع صاحب مسکرائے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ مولانا کی اپنے شاگردوں، مولانا کی نگاہ اپنے شاگردوں کتنی قدر تھی اور کتنی محبت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کا مقام ہے کہ ایک دو جملے جو ہے انسان کو مولانا سے اور قریب کر دیتے تھے، اور مولانا کی محبت پر آدمی نچھاور ہو جائے۔ جب بھی مولانا کی یاد آتی ہے، صحیح بات ہے کہ وہ آپ محبت اور شفقت دے کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے کسی کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں بہت کم دیکھا ہے۔ مولانا وارث اور رحمۃ اللہ علیہ تنہا و شخصیت ہیں کہ اکثر و بیشتر مولانا کو خواب میں دیکھتا رہتا ہوں، بڑے اچھے حال میں اور بہت خوش، کبھی کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کبھی کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو محبت ہو تو کس طرح سے وہ شخصیت دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے جو شاید اہل علم کی مجلس میں اتنی مناسب نہ ہو، لیکن میرے نزدیک وہ چیز مناسب ہے کہ اس سے مولانا کی شخصیت کو بیان کرنے میں اس سے مدد ملے گی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد حماد بن سلیمان کے بھی استاد ہیں، بڑی اہم شخصیت ہے، اور اس زمانے میں عراق میں ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ انی احبک، مجھے تم سے محبت ہے، تو اس کا اثر جادو کا ہے، یعنی اس لفظ میں اپنی محبت کے اظہار میں وہ اثر ہے جو جادو کا ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ محبت تو پھر بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق خواہش سے ہے، ضرور نہیں کہ کسی کا مال سے ہو۔ محبت ایسا بھی ہے کہ کبھی ہوتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مولانا واعظ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو چیز تھی وہ محبت سے آگے کی تھی، وہ تھی واقعی کمالات میں سے تھی۔ وہ قصداً طلباء سے، اپنے شاگردوں سے محبت کرتے تھے اور ان پر شفقت کرتے تھے، ان کی خیر خواہی کرتے تھے، اور دل سے چاہتے تھے کہ کتنا ترقی کر لیں۔ تو یہ خیر خواہی کا جذبہ جو پیغمبر کا جذبہ، یہ محبت سے آگے ہے۔ تو مجھے تو 100% یقین ہے کہ جب کوئی انسان آپ کا خیر خواہ ہو اور دل سے آپ کی ترقی چاہے تو اس کا اثر انی احبک، مجھے تم سے محبت ہے، اس جملے سے بدرجہ زیادہ ہے۔ اور صحیح بات ہے کہ اس میں جو جادو کا اثر ہے وہ کسی جملے میں نہیں۔ تو مولانا کا اگر مولانا یہ مجھ سے کہتے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا اثر ہوتا، لیکن مولانا نے یہ جملہ نہیں کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مولانا کی جو شفقت رہی ہے، جو خیر خواہی رہی ہے، اور ہمیشہ یہ سوچتے تھے کس طرح اپنے شاگردوں کو آگے بڑھائیں، اور مضامین دیتے ترجمہ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرتے، نشر کرواتے، اور علمی ترقیوں کے بارے میں پوچھتے۔ مولانا کا جو یہ رجحان تھا، یہ چیزیں ہم لوگوں پر جادو سے بھی زیادہ اثر کرتی تھیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ظاہر مولانا سے شاگردی کو 30-35 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی مولانا کی یاد ناخن بدل ہے۔ آج بھی وہ مجلسیں یاد آتی ہیں، جب بھی گھنٹیاں خالی ہوتی تھیں تو ہمارا سب سے مشغول اور سب سے محبوب مشورہ ہوتا کہ الرائج کے دفتر میں جا کر مولانا کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، مولانا کی باتیں سنیں، اگر نبات نص بھی سنیں تو مولانا کے پاس بیٹھنے ہی سے ایک سکون ملتا تھا۔ مہمان خانے میں مولانا کے بستر کے پاس بیٹھتے، اس پر وہاں سکون ملتا۔ تو آج بھی وہ مجلسیں یاد آتی ہیں، وہ مولانا کی شفقتیں یاد آتی ہیں، محبتیں یاد آتی ہیں۔ تو آج یہ پروگرام جو ہو رہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں منتظمین کے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ استاد محترم کو یاد کیا جائے اور آپ کے لیے دعائیں خیر کی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو کے مقامات بلند کرے، ان کے درجات بلند کرے،
جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے اور ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کا جو ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے، اس سلسلے کے ذریعے سے ان کے فیض کو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عام کرے، اور یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔